حضور کو دیکھتا تھا۔ شاعر نے کہا تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میں دن بھر حضور کو دیکھتا رہا، شام ہوئی تو میں پھر جنگل گیا، بکریاں لے کے پھر واپس ہوا۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں دن رات ایسے تبدیل ہوتے رہے، ایک دن لیکن غضب ہو گیا، میری بکریاں دوسروں کے کھیت میں چلی گئی، جسے ہندی زبان میں کہتے ہیں نا قرآن آ گئی، کہتے ہیں ہندی زبان میں شکایت آ گئی۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے کھیت میں میری بکریاں چلی گئی نا تو شکایت میری خالہ کے گھر گئی۔ میں تو حضور کی بارگاہ میں تھا، حضور کو دیکھتا رہتا تھا، حضور کو تاکتا رہتا تھا۔ حضور کو دیکھنا بھی ثواب ہے، محبت سے کہہ دو آنکھوں کو حضور کو دیکھنے کے لیے جو آنکھیں ملی ہیں ان آنکھوں کو حضور کی زیارت کے لیے پاک اور صاف کر لیں۔ سید صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، میرے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بیٹھے، میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور اس مبارک محفل میں دیکھیں ڈاکٹر حسین صاحب سید صاحب فیل بھائی وغیرہ آئے ہوئے ہیں بغداد شریف کے اور سوئے میں بیٹھے، اور اپنے تمام تر محسنین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ، بولے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سنیں آپ، ابو قرصافہ کہتے ہیں میری بکریاں دوسروں کے کھیت میں گئی تو شکایت میری خالہ کے آ گئی۔ کہتے ہیں میں شام کو گھر واپس آیا نا تو میری خالہ کے بغل میں میری ماں بیٹھی تھی، میری ماں بھی ناراض تھی اور میری خالہ بھی ناراض تھی۔ مجھے دیکھا تو وہ گرج پڑی بے حد جلال میں، میری خالہ نے مجھے بہت ڈانٹا، میری ماں بھی روتی رہی، میری خالہ نے مجھے بہت ذلیل کیا۔ جب وہ تھک گئی میری خالہ نے تو میری خالہ نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اپنے بیٹے ابو قرصافہ کو میری بہن سمجھا دے، میرے پاس بہتیرے نوکر تھے میری بکریاں چرانے کے لیے، لیکن تیرا شوہر اس کا باپ مر گیا، اس کی یتیمی پر میں ترس کھائی اور پھر میں اسے گھر میں بکریاں چرانے کے لیے میں نے رکھا تھا، اور سننے میں آ رہا ہے یہ کئی دن ہوئے بکریاں چھوڑ کر کے مسلمانوں کے نبی کے پاس جاتا ہے۔ اے میری بہن اسے سمجھا لے ورنہ اسے لات مار کے گھر سے باہر کر دوں گی۔ ماں نے کہا بیٹے تجھے مرے ہوئے باپ کا واسطہ تو نبی کے پاس مت جایا کر، ورنہ کھانے کہاں سے آئیں گے، روٹیاں کہاں سے آئیں گی، بھوکا مر جائے گا، میرے کپڑے بھی پھٹ چکے ہیں جب سے تیری بہن نے تیری ماں نے سہارا دیا ہے، سانسیں چل رہی ہیں۔ اے میرے بیٹے وعدہ کر کہ کل سے مسلمانوں کے نبی کے پاس نہیں جائے گا۔ اتنا سنا تو ابو قرصافہ نے گردن جھکا دی، ماں ماں ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ ابو قرصافہ نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو اپنی ماں کے دوپٹے کے قریب آیا، ماں پریشان مت ہو، کیا چاہتی ہے؟ ماں نے کہا بیٹے وعدہ کرتی کل سے تو ابو قرصافہ میرے بیٹے نبی کے پاس نہیں جائے گا، وعدہ کر مجھ سے کمپرومائز کر۔ ابو قرصافہ رونے لگے، رو کے بولے میری ماں ٹھیک ہے تو کہتی ہے تو میں نبی کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن ایک شرط میری بھی ہے۔ تو ابو قرصافہ کی ماں نے کہا بیٹے وہ شرط کیا ہے؟ تو ابو قرصافہ کہتا ہے ایک مرتبہ تم بھی میرے نبی کو دیکھ لو۔ آئے بولو بولو بولو، ایک مرتبہ تم بھی میرے نبی کو دیکھ لو، دیکھو گے تو پتا چلے گا۔ اللہ اکبر، سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے۔ میرا امام کہتا ہے ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئی لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو۔ اللہ میرے آقا کی بڑی عظیم شان ہے، بڑے عظیم چہرے والے تھے حضور۔ آج اپنے بچوں کو ہم نے موبائل دے دیا، حضور کی چہرے کی محبت ان کے دل سے نکل گئی، ورنہ پہلے کے دور میں لوگ حضور سے محبت کرتے تھے، وہ بچے 5-5 سال کے تڑپتے تھے حضور کو دیکھنے کے لیے۔ آج تو 50 سال کے ہو گئے تب بھی حضور کو نہ دیکھے ہیں نہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور ہی ہماری ضرورت ہے۔ کون بچائے گا قبروں میں، سب تو چھوڑ کے چلے آئیں گے۔ اس اندھیری کوٹنی میں اگر کوئی روشنی بن کر کے آئے گا تو آمینہ کا نام ہے۔ خدا کی قسم کوئی کام نہیں آئے گا، اس کو لکھ لو آپ اور ہم بھی یاد کر لیں، سمجھے؟ ابو قرصافہ کہتے ہیں میں نے کہا میری ماں کل سے میں نہیں جاؤں گا اس نبی کے پاس، لیکن ایک شرط میری بھی۔ بولے کیا؟ بولے ایک مرتبہ تم بھی اس نبی کو دیکھ۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بہن کل چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ بہن نے کہا کوئی بات نہیں بہن، کل چل کے نبی کو دیکھیں گے، پرسوں اسے نہیں جائے گا، کس سے ہی ختم ہو جائے۔ کوئی بولے کوئی بات نہیں۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں ممتاز بھائی میں آگے آگے جا رہا تھا، میری ماں پیچھے پیچھے چل رہی تھی، میری ماں کے پیچھے میری خالہ چل رہی تھی، تینوں حضور کی بارگاہ میں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کہاں کہاں؟ بولے بولے آواز سے بولے، تینوں حضور کی بارگاہ میں۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں کہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، میں نے جا کے حضور کی قدموں کو چوما، میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں ایک طرف میری ماں بیٹھ گئی، ماں کے پیچھے میری خالہ بیٹھ گئی۔ اب اندر کی سینری دیکھیں، ابو قرصافہ کہتے ہیں کہ میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی، میری ماں، ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی اور حضور میری ماں کو دیکھ رہے تھے اور میں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔
کبھی میں ماں کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی اپنی ماں کو دیکھتا۔ اللہ کتنی مبارک ہوں گی وہ آنکھیں جن آنکھوں نے آمینہ کے لال کو دیکھا ہوگا۔ آپ مدینے کے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، پہاڑوں نے حضور کو دیکھا ہوگا۔ آپ جب آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں کہ اس چاند نے حضور کو دیکھا ہوگا۔ آپ ڈوبتے ہوئے سورج کو دیر تک دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نے میرے آقا کو دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، دیکھنے والوں کو دیکھ لیا جائے۔ آپ سوچیں کہ وہ کتنی مبارک ہوں گی آنکھیں۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی اور حضور میری ماں کو دیکھ رہے تھے اور میں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا امی، ماں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور یہی ہے۔ آئے آئے آئے، میں نے کہا میری ماں حضور یہی ہے۔ تو میری ماں نے کہا چپ چپ، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔ آئے آئے آئے، اللہ اللہ اللہ، میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ اللہ اللہ، وہ کیا لوگ ہیں جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ کہتے میری ماں حضور یہی ہے۔ ماں نے کہا چپ، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ میری ماں حضور کو ٹھٹکی باندھ کے دیکھتی رہی، دیکھتی رہی، دیکھتی رہی، اور میں ماں کے اس مبارک انداز عشق کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں نے ایک جملہ کہا، اس مبارک قصبے میں برئی میں آنے والوں، حضور کی محبت پہ ڈوبنے والوں کی داستان دیکھو۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں نے مجھ سے کہا ابو قرصافہ، جملہ سنیں، آپ کے بولیے گا سبحان اللہ، آپ حضور کی عاشق ہیں، حضور کی امت۔ اتر پردیش کے سی ایم کو یہ انعام نہیں ملا ہے، ہندوستان کے وزیر اعظم کو یہ نعمت نہیں ملی ہے، ہندوستان کے فائنانس منسٹر کو یہ نعمت نہیں ملی ہے۔ یہ نعمت تو ہم جیسے فقیروں کے حصے میں آئی یار۔ ہندوستان کی کرسی پر بیٹھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ آنے جانے والے لوگ ہیں، یہ مسافر ہیں، کرایہ دار ہیں، بھائی چلے جائیں گے، لیکن حضور کی محبت دل میں ہمیشہ باقی رہے گی۔ سمجھے، میں جن کی بات کر رہا ہوں ان کی وجہ سے کائنات بنائی گئی ہے۔ سمجھے، نظام ہندوستان نہیں بگڑتا، سمجھے، حضور کے نام پر تو بنتا اور سنورتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری ماں نے کہا چپ، ان کے علاوہ کوئی رو بھی نہیں سکتا۔ میری ماں حضور کو دیکھتی رہی، دیکھتی رہی، پھر میری ماں نے ایک تاریخی جملہ کہا۔ میری ماں نے فرمایا ابو قرصافہ روتے ہوئے، ابو قرصافہ، میں نے کہا جی مما کیا بات ہے؟ تو میری ماں نے کہا ابو قرصافہ، میرا دامن چھوڑ دینا لیکن محمد کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اے حلیمہ، تو نے کیسا جگر پارا پیدا کیا ہے۔ اے آمینہ، تو نے کیسے پاکیزہ لہجے کو اپنی 9 مہینے کوکھ میں رکھا ہے۔ اے عبداللہ، تیری عظمت کو سلام۔ اے عبداللہ کے والد جناب عبدالمطلب، تیری قسمت کو سلام۔ اے ان کے والد جناب ہاشم حضور کے پردادا، تیری خوش قسمتی کو سلام۔ اے قبیلے قریش اور قبیلے ہاشم کے لوگوں، تمہاری عظمتوں کی تقدیر کو سلام۔ اے قصی کلاب مرہ حضور کے دادا پردادا پردادا کے دادا کو سلام، جن کے پاکیزہ پیشانی میں حضور کے مبارک جلوے موجود تھے۔ اے مکے کی پہاڑیوں تم کو سلام، اے مکے کی گلیوں تم کو سلام۔ تو نے میرے نبی کو چلتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو نے میرے آقا کو دیکھا ہوگا۔